جس بھی سچویشن کے سامنے تم اپنے رب کو کھڑا کرو گے تو تمہارے رب کو کوئی ہرا نہیں سکتا. تم چپ چاپ کر کے بس اللہ کی طرف آؤ. دنیا اللہ کے بارے میں جو کہتی ہے کہنے دو. تمہارا نفس اور تمہارا شیطان تمہیں جو پٹیاں پڑھا رہا ہے پڑھانے دو. یقین تم نے صرف اللہ کا کرنا ہے کہ نا 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 میرا رب مجھے نہیں چھوڑ سکتا. میرا رب مجھ سے غافل نہیں ہو سکتا. میرا رب باوجود اس کے کہ گناہگار ہوں، باوجود اس کے کہ خطا کار ہوں، باوجود اس کے کہ میرے اندر لاکھ عیب ہے، لیکن میں جب بھی اللہ کو پکاروں گا میرا اللہ مجھے لبیک کہے گا. تو یار اپنی زندگی اللہ کے حوالے کرو. سوچا وہاں پہ جاتا ہے جہاں انسان نے کسی چیز کے لیے کسی کام کے لیے اپنے ہاتھوں سے کوئی محنت کی ہو. یہ زندگی آپ کو اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، اس کو تو اللہ کے حوالے کرنا ہی کرنا ہے آپ نے. چاہے اپنی مرضی سے کریں یا چاہے اللہ سے کچھ پل کے لیے بھاگیں دوڑیں، جو بھی کر لیں، جانا تو آپ نے اسی کے پاس ہے. تو جیتے جی اپنے لیے یہ فیصلہ کر لے کیونکہ میری زندگی اللہ تیرے لیے. میرا دل صرف تیری باتوں سے متاثر ہوگا اور میرے اندر ہمیشہ تیرا ایک یقین رہے گا. اللہ کی قسم اگر ایک کمزور انسان کی آ لگ گئی نا تو تم لوگوں کی 7 نسلوں کی واٹ لگ جانی ہے. تو یہ جو سو کولڈ بدماشیاں آپ لوگوں کے دلوں میں شیطان ڈیولپ کرتا ہے نا، یہ یونیورسٹیز میں جو آپ لوگ گینگ بنا لیتے ہو اور کمزوروں پر چڑھائیاں کر دیتے ہو اور لوگوں کا جو مذاق اڑاتے ہو، اور یہ جو 20 30 لوگ جمع ہو کر تم لوگ 2 4 لوگوں کو مارنے جاتے ہو نا، یہ کوئی بہادری کا کام نہیں ہے. 30 کا 2 سے کیا مقابلہ؟ اس وقت وہ 2 جو مار کھا رہے ہوتے ہیں نا وہ شیر کے بچے ہوتے ہیں، وہ مرد کے بچے ہوتے ہیں. ہجوم شیطانی لشکر جمع کرتا ہے. کوانٹٹی شیطان کے لیے میٹر کرتی ہے، اللہ کے لیے ہجوم میٹر نہیں کرتا، اللہ کے لیے کوالٹی میٹر کرتی ہے. جوانی کے نشوں میں ہواؤں میں اڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جوانی کی عبادتیں اللہ کو پسند ہے. بجائے اس کے کہ آپ اپنی جوانی کو غرور اور تکبرانہ انداز میں گزاریں، آپ عبادتوں میں بھی تو گزار سکتے ہیں، رفائی کام کر سکتے ہیں، مظلوموں کی طاقت بن سکتے ہیں. آج اگر 36 سال کی عمر میں تمہیں جوانی کا نشہ چڑھا ہوا ہے نا تو 6 ماہ کا وہ کمزور جسم مت بھول اپنا، جب تو خود سے بھی انجان تھا، جب تجھے تمہارا رب دیکھ رہا تھا، تیری دیکھ بھال کر رہا تھا، تیری سانسوں کو چلا رہا تھا. ماں کے پیٹ کے اندر تجھے اس نے کھانا کھلایا، تیرے جسم کو بنایا، تجھے طاقت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، سننے کی صلاحیت دی، اٹھانے کی صلاحیت دی، چلنے کی صلاحیت دی. آج انہی صلاحیتوں کو استعمال کر کے تو اللہ کی مخلوق پر ظلم کیسے کر رہا ہے؟ تو بھول گیا کہ جو تجھے کمزوری سے طاقتور بنا سکتا ہے وہ تجھے طاقتور سے دوبارہ کمزور بنا سکتا ہے. کہ اللہ تمہاری شکل و صورت، مال و دولت، دنیا کے عہدوں کو نہیں دیکھتا، اللہ صرف تمہاری نیت کو دیکھتا ہے. تو اگر آپ کی یہ نیت ہے کہ میں نے اللہ سے جڑنا ہے، میں بھی اللہ کا پیارا بندہ بننا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ سے چھپ چھپ کے باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا ہوں، سو مسئلہ کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ اللہ بھی تو یہی چاہتا ہے کہ تم آؤ اس کی طرف. تم بھی وہ چاہ رہے ہو، اللہ بھی وہ چاہ رہا ہے، تو بیچ میں یہ کنفیوژن کیسی؟ بیچ میں یہ مایوسی کیوں؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. یار اللہ فرما رہا ہے دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف. تو ایک کام کر، آج رات جب سب سو جائے نا تو چھپکے سے اٹھنا، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے، وضو کرنا محبت سے، اور سب سے الگ تھلگ ہو کر جا نماز پکڑ، بچھا اور اس پر کھڑا ہو جا، ہاتھ باندھ، آنکھیں بند کر، امیجن کر کہ تیرا رب تیرے سامنے کھڑا، وہ رب جس کا تو بندہ ہے، اور اسے اپنا سب کچھ مان. اور یہ تصور کر کہ آج میں اپنے رب سے اس دنیا کی شکایتیں کرنے آیا ہوں، آج میں اپنے رب سے دل کے راز بیان کرنے آیا ہوں. 2 رکعت نفل نماز پڑھ، اور نماز پڑھنے کے بعد جھولی پھیلا دے، ہاتھ اٹھا دے، بچھا دے خود کو، عاجز بنا خود کو، اور دل کی گہرائیوں سے پکار اپنے اس رب کو جو تیرے دل کے حال کو جانتا ہے، جو تب بھی تیرے ساتھ تھا جب دنیا تیرے ساتھ نہیں تھی، اور جو آج بھی تیرے ساتھ ہے. وہ اکیلا کافی ہے تجھے سنبھالنے کے لیے. اگر تو گر چکا ہے تو وہی تجھے اٹھا سکتا ہے. اس یقین، اس امید، اس تصور کے ساتھ اپنا حال دل اپنے رب کو سنا. اللہ کے سامنے کھڑے وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ کی ضرورت ہوتی ہے. جو لڑکا یا جو لڑکی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر فجر میں نہ اٹھے، ظہر نہ پڑھے، عصر نہ پڑھے، مغرب نہ پڑھے، عشاء نہ پڑھے، چھوٹی چھوٹی عبادتیں جو اللہ رب العزت کی طرف سے فرض ہوں اس پر، اسے کرنے کی ہمت نہ ہو، وہ آئی لو یو بول کر یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جان دے دیں گے، ہم آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ عجیب نہیں ہو جائے گا یہ؟
جو انسان اللہ رب العزت سے کیے گئے وعدے سے مکر گیا ہو وہ کسی انسان سے کیا نبھائے گا یار؟ جس انسان کو اپنی پرواہ نہ ہو، اپنی آخرت کی پرواہ نہ ہو، وہ کسی دوسرے کی کیا پرواہ کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ محبتوں کو بدنام کرنا چھوڑیں۔ اگر آپ نے کسی کی زندگی برباد ہی کرنی ہے، اگر آپ نے کسی کی ہستی کھلکھلاتی خوشیوں کو آگ ہی لگانی ہے، تو محبت کے نام پر نہ کریں، ریالٹیز کو لے کر ایک دوسرے کے سامنے آیا کریں کہ بھائی نفس اور شیطان کا مارا ہوں، اندر کی گرمی سے پریشان ہوں، میرے کرتوتوں کی وجہ سے اور بدنظریوں کی وجہ سے ڈیزائرز میرے ہٹ ہو رہے ہیں، تو شیطان بننا چاہتا ہوں، بھیڑیا بننا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے آپ کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو کیا آپ اپنا آپ مجھے کچھ پل کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے سونپ سکتی ہیں یا سونپ سکتے ہیں؟ تو جب آپ ان حقیقتوں کو سامنے رکھ کر کسی کے پاس جائیں گے نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی تمہارے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرے، الٹا تمہیں دو جوتیاں مار کر واپسی کا راستہ دکھائیں گے۔ جس کے لیے نکاح جیسی حلال چیز مشکل ہے، اس بے غیرت کے لیے یہ حرام ریلیشن کیسے آسان ہو جاتا ہے؟ تو یہ ساری ہوس کی گیم ہے بھائی۔ اپنے آپ کو بچائیں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ کتنا عجیب ہوگا نا یہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر میں ساری رات وہ کام کروں جس سے اللہ نے منع کیا۔ روتے ہوئے لڑکیاں ایک دوسرے کو بتا رہی ہوتی ہے کہ فلانے نے چھوڑ دیا ہے، فلانے نے ایسا کہا تھا، ویسا کہا تھا، لیکن ایسا نکلا اور چھوڑ گیا، اب میں کیا کروں گی، میں تو برباد ہو گئی، میں تو لٹ گئی، میں تو یہ، میں تو وہ۔ چلو اس نے بے وفائی کی، اس نے تمہیں یوز کیا، اس نے تمہیں سچے جھوٹے خواب دکھا کر تمہیں بزی رکھا اپنے ساتھ، اور تم سے پتہ نہیں کیا سے کیا کرواتا رہا، لیکن میری بہن جس بندے کو تم بے وفا کہہ رہی ہو نا، اس سے بڑی بے وفا تو تم ہو۔ تم نے بھی تو اس کی خاطر اپنی ماں سے بے وفائی کی، وہ ماں کہ جب تمہیں ساری دنیا غلط کہہ رہی ہوتی ہے نا، تو وہ ماں کہتی ہے کہ نہیں میری بیٹی ٹھیک ہے، دنیا غلط ہے۔ تم نے بھی تو اپنے باپ سے بے وفائی کی تھی نا، وہ باپ کہ جس نے تمہیں گھر کی چار دیواری اس لیے پرووائڈ کی تھی تاکہ تم معاشرے کے ایسے گندے لوگوں سے، ایسے بدماش قسم کے لوگوں سے بچی رہو۔ اس بھائی سے بھی تو تم نے بے وفائی کی نا، کہ جو بھائی ساری عمر تمہاری عزت کا محافظ بنا، پیدا ہونے سے لے کر 20-22 سالوں تک انہوں نے تمہاری عزت پر آنچ نہیں آنے دی، لیکن تم نے کیا کیا؟ ایک ایسے انسان کی باتوں میں آ گئی کہ جسے تم پراپر طریقے سے جانتی تک نہیں تھی، وہ کیا کرتا ہے، اس کی کیا گیدرنگ ہے، وہ کہاں رہتا ہے، کیسے رہتا ہے، اس کی سچی جھوٹی کہانیاں تو سائڈ پہ رکھو نا۔ لڑکیوں کو ان لڑکوں کا صرف نمبر اور بس وہ کچھ پتا ہوتا ہے جو انہوں نے بتایا ہوتا ہے۔ عجیب سی خواہشات کو محبت کا نام دے دیا ہوا ہے۔ بے وقوفو، تم لوگوں کی محبتیں تم لوگوں سے عبادتیں کروا رہی ہے اپنی۔ تنہائی کے گناہ انسان کو کبھی بھی اللہ کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہونے دیتے۔ اللہ رب العزت سے اسٹرانگ کنیکشن کے لیے جو چیز زیادہ فائدہ مند ہے وہ یہ ہے کہ آپ تنہائی میں عبادتیں کرنا سٹارٹ کرتے، آپ تنہائیوں میں اللہ کا ذکر سٹارٹ کرتے، تنہائی کے گناہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ تقریباً 1-2 ہفتے کے اندر اندر آپ اللہ کا تعلق فیل کریں گے، آپ کو ایسا لگے گا کہ یار میں اپنے اللہ کے لیے کچھ کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے انسان کو جو چیز دور لے کر جاتی ہے بہت تیزی کے ساتھ، وہ تنہائی کے گناہ ہے، کہ ایک انسان بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے تنہائی کے گناہوں میں ملوث ہو جائے، سو اسے تنہائیوں میں بڑی لذتیں ملتی ہیں، بڑا آرام اور سکون اسے گھیرتا ہے، لیکن اللہ کا تعلق آہستہ آہستہ ضائع ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے تعلق کو مینٹین رکھنے کے لیے، اللہ رب العزت کو اپنے دل کے قریب رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ تنہائی کی عبادتوں کو اسٹرانگ کرتے۔ آپ کے پاس کچھ ایسا ٹائم ہونا چاہیے جس میں آپ اور آپ کا رب، تیسرا کوئی نہ ہو، پھر چاہے وہ ٹائم آپ عبادت میں گزاریں، کچھ سیکھنے میں گزار دیں، یا اللہ کو یاد کرنے میں گزار دیں، یا اللہ سے اپنا دکھ، اپنا خدا کا واسطہ ہے بس کر دو۔ سمجھانے والے سمجھا سمجھا کے تھک چکے ہیں آپ لوگوں کو، لوگوں نے آپ کو پکڑ پکڑ کر اللہ کی آیتیں سنائی ہیں، اب یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ اس پر یقین نہیں کر رہے، اپنے لیے اللہ کا راستہ انتخاب کرنا مشکل سمجھ رہے ہیں، اور شیطانی راستوں پر چل کر لذتوں میں گھرے اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں۔ جاگیں، یہ جاگنے کا وقت ہے، سیریس ہو جائیں۔ یہ رولے رپے کی بچگانہ زندگی آپ کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی۔ آپ عاقل ہیں، بالغ ہیں۔ اب قیامت کے دن جو سوال حضرت علی سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوگا، وہی سوال آپ سے ہوگا۔ آپ سے آپ کی زندگیوں کا پوچھا جائے گا، جوانیوں کا پوچھا جائے گا، علم کا پوچھا جائے گا، عمل کا پوچھا جائے گا، دولتوں، شہرتوں، لوگوں کے حقوق، ان ساری چیزوں کا آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ کیسے غفلت کر سکتے ہیں؟ کیسے خود کو سستیوں کے حوالے کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں جو لوگ اپنی زندگیوں کے ساتھ سیریس ہی نہیں ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو کھیل تماشا بنایا ہوا ہے؟ نکالو خود کو اپنی میں سے۔ اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ جیسے بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، اگر اللہ کے ساتھ ہو، کامیاب ہو۔
لیکن اگر دولت مند ہو، مشہور ہو، دنیا عزت کر رہی ہے، اللہ سے کٹے ہوئے ہو، تو تمہاری اصلیت خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ آؤ اس قرآن سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، وہ عزت بناؤ جو کہ کبھی نہیں ختم ہوتی، وہ زندگی جیو جس میں ظاہری انسان مر جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اللہ کے ساتھ رہنے میں اور اللہ کے رنگ میں رنگ جانے سے ہی آپ کی کامیابی ہے۔ جو انسان گناہ کر سکتا ہے وہ انسان نیکیاں بھی کر سکتا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو اللہ کا باغی بنا سکتا ہے وہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا ولی بھی بنا سکتا ہے۔ جو انسان گناہوں میں آگے جا سکتا ہے وہ انسان نیکیوں میں بھی آگے جا سکتا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو اللہ کے لیے استعمال کرے۔ جتنا ٹائم ضائع کرنا تھا کر چکے، مزید نہ کرے، تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں۔ اے مسلمانوں، یہ رونے دھونے کا مقام ہے کہ میں نے اور تم نے اپنے ہاتھوں سے کچھ گناہوں کی بدولت، دنیا داری کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، شہرتوں کی وجہ سے، عزتوں کی وجہ سے، ایمان جیسی دولت اپنے ہاتھ سے ضائع کر دی، اللہ کا تعلق گوا دیا، اسلام پر غیرت گوا دی، عبادتوں کو چھوڑ دیا، آخرت کی فکروں سے آزاد ہو گئے، ہمارا بچہ بچہ گناہوں میں انوالو ہو گیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے میری بہنیں شیطان کا لشکر جوائن کر رہی ہیں، میرے بھائی ذلیل ہو رہے ہیں۔ آج اللہ کا دین ہماری نظروں میں اتنا گر گیا ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر گھروں سے نکلنا مشکل، دین کو سیکھنا مشکل، دین پر عمل کرنا مشکل۔ جب میرا عمل زیرو ہے، جب میرے دل میں اخلاص نہیں ہے، تو کیوں دعوے کر رہے ہیں پھر ہم کہ ہم مسلمان ہیں؟ اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں کیوں دے رہے ہیں ہم؟ ارے جو مسلمان اللہ سے نہیں نبھا پایا، کہ جس اللہ نے اس مسلمان کی ہر ضرورت کو پورا کیا، وہ تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ جب میں نے اور تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر غیرت چھوڑی، جب میں اور تم گناہوں میں مصروف ہوئے، تو تبھی جا کے دشمنوں کے پاس یہ موقع آیا، ان کی یہ ہمت ہو رہی ہے کہ وہ آج میری مسلمان بہن کے سر سے چادروں کو اتار رہے ہیں، میری مسلمان ماؤں کو مارا جا رہا ہے، میرے بھائیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ کے اندر غیرت ہوتی، شعور ہوتا، علم ہوتا، عبادت ہوتی، روحانیت ہوتی، تو دشمن کی یہ ہمت نہ ہوتی کہ وہ ہماری بہنوں کو میلی آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ جوانی کے نشوں میں ہواؤں میں اڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ آج زمین کے جس ٹکڑے پر تو اکڑ کر چل رہا ہے، کل اسی زمین نے تجھے اپنے اندر سما لینا ہے۔ آج جن دوستوں کے بلبوتے تو نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے، یہی دوست تجھے چار کندھے دینے والے اور اپنے ہاتھوں سے مٹی تیرے قبر پہ ڈالیں گے ثواب سمجھ کر۔ تجھے دفنانے والے بھی یہی دوست ہوں گے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تو صرف پنگے کر، ہینڈل ہم کریں گے، تیری زندگی میں جب وہ دن آئے گا نا جس دن فرشتے تجھ سے پنگا لیں گے، تو یہ سارے دوست اور ان کے دوست اور ان کی نسلیں بھی مل کر تجھے بچا نہیں سکیں گی۔ 100-200 لونڈوں کا ہجوم جمع کر کے کوئی کنگ نہیں بن جاتا، کوئی ڈون نہیں بن جاتا۔ ایکچولی میں یہ تب ہوتا ہے جب ایک انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے ظالم بننا ہے، میں نے لوگوں کے دلوں کے اندر اپنا سو کولڈ خوف ڈیولپ کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کو ظلم کے موقع دیے جاتے ہیں تاکہ یہ دنیا میں بیچاروں پر ظلم کرے اور آخرت میں کی ایسی پکڑ ہو نا کہ ان کی چیخیں ساتوں آسمانوں تک جائیں۔ تو دل کے ارادوں کو ذرا صاف رکھیں، اپنی شروعات کو مت بھولیں۔ گوشت کے ایک لوتھڑے سے تمہارا یہ جسم بنا۔ آج اگر 36 سال کی عمر میں تمہیں جوانی کا نشہ چڑھا ہوا ہے نا، تو 6 ماہ کا وہ کمزور جسم مت بھول اپنا، جب تو خود سے بھی انجان تھا۔ بند کرو یار یہ خود کو دھوکے دینا۔ زندگی روزانہ تمہیں موقع نہیں دے گی۔ اگر آج تم سے تمہاری نظروں کا نہیں پوچھا جا رہا نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اگر آج تمہارے گندے اعمال، تمہارے گناہوں پر، تمہارے عیبوں پر اللہ پردے ڈال رہا ہے نا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارے اعمال ہواؤں میں اڑ رہے ہیں۔ کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اگر آج تم کسی مظلوم پر ظلم کر کے، سینہ چوڑا کر کے فخر سے یہ کہہ رہے ہو نا کہ مجھ سے کسی نے بدلہ نہیں لیا یا مجھے کسی نے دیکھا نہیں، تو یاد رکھنا کہ ہر اکڑ کی پکڑ بھی ہے، اور پکڑنے والا کون ہے پتہ؟ جس کی پکڑ سے کوئی کسی کو چھڑا نہیں سکتا۔ آج اگر زنا کرنے کے بعد تم دوستوں کی محفلوں میں اپنے زنا پہ پراؤڈ کر رہے ہو، فخر سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے ایسے کیا تھا، پھر ایسے کیا تھا، پھر یہ ہوا تھا، کیا خوب منظر تھا، کیا مزے تھے، اور کیا فلا فلا فلا، اور لوگ تمہاری باتوں کو سن کر تمہیں شاباشی دے رہے ہیں نا، تو یاد رکھنا ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے تم پر اور مجھ پر کہ میں انہی لوگوں کے سامنے یہ حسرت کروں گا کہ کاش میں یہ گناہ نہ کرتا، اور اگر گناہ کر لیا تھا تو کاش میں تم لوگوں کو نہ بتاتا، کاش میں اس گناہ پہ فخر نہ کرتا، کاش میں اس گناہ کو اپنے ساتھ قبر میں نہ لے کے جاتا، میں معافی مانگ لیتا، میں پیچھے ہو جاتا، میں توبہ کر لیتا، میں خود کو سدھار لیتا۔ یاد رکھیے گا کہ بڑے بڑے فرعونوں نے اپنی فرعونیت سے بہت کم عرصے تک فائدہ اٹھایا۔ اللہ کہتا ہے نماز پڑھو، خواہش کہتی ہے یار کیا یار نماز،
کام ضروری، پیسہ ضروری، جاب ضروری، اسٹڈی ضروری، یہ ضروری، فلاں ضروری. اب میری یہ خواہش ہے، میں خواہش کو پورا کر رہا ہوں، اللہ رب العزت کی بات کو چھوڑ رہا ہوں، اللہ کے اوپینینس کے سامنے اپنا اوپینینس لا کے کھڑا کر دیتا ہوں. کر دیا نا میں نے انکار، جسٹ بیکاز آف خواہش میری کچھ اور ہے، اللہ کا حکم کچھ اور. مجھے بتائیں، جب میں اور آپ خواہشوں کی عبادت کریں گے، ڈیزائرز کو فالو کریں گے، لسٹ کو فالو کریں گے، تو کیا ان ساری چیزوں کے فالو کرنے سے، ان میں انوالو رہنے سے اللہ راضی ہوگا؟ نو بڑی. شیطان راضی ہوگا، دنیا راضی ہوگی، تو اور تیرا رب دونوں تجھ سے ناراض ہوں گے. ہم نے نا اللہ سے ایک ضد لگائی ہوئی ہے، ہم نے نا اللہ سے دور رہنے کی قسم کھائی ہوئی ہے. واللہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایک انسان اپنے آپ کی بھی نہیں سن رہا. تمہیں تمہارا ضمیر آوازیں نہیں دیتا جب تم اذان کی آواز سنتے ہو؟ تو کیا تم دل سے بتاؤ، کیا تمہارا دل نہیں کرتا کہ تم نماز پڑھو؟ کرتا ہے نا، لیکن ہم نہیں پڑھتے. کیوں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں اللہ سے جڑنے کے ارادے تو ہے، لیکن آپ کے ایکشنز وہ نہیں ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے. ان ارادوں سے کوئی بھی انسان اللہ کے قریب نہیں گیا. ارادہ تو اللہ کی طرف سے ہے، باقی اللہ آپ کے 2-4 قدم اٹھتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے اپنی طرف. اب وہ 2-4 قدم اٹھتے ہوئے اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ یار اٹھاؤں گا تو دنیا ہل جائے گی، تو برو یہ تیرا وسوسہ ہے. تو اللہ کے لیے لوگوں کو چھوڑے گا، اللہ تیری زندگی میں ایسے لوگوں کو ایڈ کرے گا کہ تو حیران ہو جائے گا. تو اللہ کے لیے شہرت کو، یہ شہرتوں کو اور یہ دولتوں کو اور یہ نام اور فہم، ان چیزوں کو جب لات مارے گا نا، تو اللہ تجھے شہرتوں کی پیک پہ بٹھائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے جتنے بھی گروپ ممبرز ہیں، وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں، وہ لوگ جو مجھے نہیں جانتے، جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر مجھ سے جڑے ہیں، صرف اللہ کے لیے، جو کہ مجھے بہت عزیز ہے، جن سے مجھے اللہ کے لیے بہت محبت ہے، ان سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے گناہوں کو، خطاؤں کو، غفلتوں کو معاف فرمائے، اور آپ کا نام ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت بخشش کے فیصلے کر چکا ہے، جنت کے فیصلے کر چکا، جن لوگوں پر اللہ رب العزت نے اپنی رضا کے دروازے کھول دیا. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ساتھ یوں ہی برقرار رکھے، خوش رہیں، آباد رہیں، سادگی سے عید گزارے. جن کا قرض آپ کے ذمے ہے، اگر وہ قرض آپ لوٹا سکتے ہیں تو لوٹا دیں. جن سے آپ لڑے ہوئے ہیں، جن کی آپ نے غیبتیں کر رکھی ہیں، جن لوگوں کا بغض، کینہ، نفرت آپ کے دلوں میں، وہ سب نکال کر اپنے دل میں انسانیت کے محبت کے جذبے پیدا کریں. اللہ سے معافی مانگے، ان لوگوں سے معافی مانگے جو لوگ آپ کی باتوں کی وجہ سے مشکل میں ہیں، پریشان ہیں، آپ کے ظلم کی وجہ سے رات کو تنہائیوں میں چھپ چھپ کر روتے رہتے ہیں. اگر آپ نے اپنی پاور، اپنی اتھارٹی، اپنی ہمت، اپنے ہولڈ کا غلط استعمال کیا، تو آج کے بعد ایسا نہ کرنے کا عزم کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، محبت سے اللہ کی تسبیح کرے، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، محبت سے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. کچھ دنوں کے لیے دنیا آپ کو اپریشیٹ کرے گی، آپ کے حسن کی تعریف کرے گی، یا آپ کی گاڑی، بنگلے، پیسے کی تعریف کرے گی، اور آپ کے جانے کے بعد آپ کو ایسے بھول جائے گی جیسے آپ تھے ہی نہیں کبھی. کچھ دنوں کے لیے لوگ آپ کو دیکھ کر تالیاں بجائیں گے، آپ سے کہیں گے کہ سر جی ایک آٹوگراف تو دے کر جائیں. پھر دنیا نے تو یہیں رہ جانا ہے، لیکن میں نے اور آپ نے بہت دور نکل جانا ہے جہاں سے واپسی نہیں ہوگی. جب ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری کمائی ہوئی دنیا ہمارے ہاتھ سے نکلے گی، جب دوستوں سے بچھڑنے کا وقت آئے گا اور گھر والوں کو چھوڑنے کا وقت آئے گا، جب جسم یہاں پڑا ہوگا، لوگ اس پر رو دھو رہے ہوں گے، اور روح آسمانوں کے سفر پہ نکل جائے گی اور اب کی ملاقات کی طرف نکل جائے گی، اس وقت مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ میں اور آپ کیسی زندگی گزار رہے تھے. آج ہمیں پتہ نہیں چل رہا. آج بڑے بڑے گناہوں کو کرنے کے بعد بھی ہم سینہ چوڑا کر لیتے ہیں، بڑی بڑی بے حیائیوں کو کرنے کے بعد بھی ایسے پرسکون طریقے سے سوتے ہیں جیسے کہ ہم نے اللہ کا کوئی حکم توڑا ہی نہ. لوگوں کا حق دبا کر، لوگوں پر ظلم کر کے، لوگوں کی قیمتی جانیں لینے کے بعد بھی بالکل ریلیکس رہتے ہیں جیسے ہم نے کچھ کیا ہی نہ. آج نہیں پتہ چل رہا، آج احساس نہیں ہو رہا. اچھا چل چھوڑ یہ ساری باتیں، تجھے میرے چہرے پر ایک اطمینان نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ ہنس کے دکھاؤں؟ آ رہا ہے نا؟ یہ اطمینان مجھے دنیا کے نئے نقشوں سے نہیں ملا. بہت بھاگا ہوں اس دنیا کے پیچھے، تھک ہار کے ہی بیٹھا ہوں یہاں پہ. ہمیں تو یاد بھی نہیں کہ کب، کہاں، کدھر کدھر ٹوٹے اور پھر کیسے کیسے خود کو سمیٹا، یاد نہیں ہے. میں بھی کبھی تیری جگہ بیٹھ کر یہ سوچتا تھا، فالوورز بنانے ہیں، پیسہ بنانا ہے، اللہ رسول بعد میں کر لیں گے، داڑھی ٹوپی شادی کے بعد پہن لیں گے. داڑھی ٹوپی رکھ لی تو رشتہ کون دے گا؟ امی ابو جس کے گھر رشتہ لینے جائیں گے وہ تو تصویر دیکھ کے ہی کہے گی نو برو، یہ تو مولوی ٹائپ بندہ ہے، اس سے نہیں کریں.
ہوا کرتی تھی کبھی ایسی سوچیں ہماری بھی، لیکن ایٹ دی اینڈ ہمارے ساتھ ہوا کیا؟ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ میرے بندے، تو ساری عمر مجھ سے بھاگتا رہتا، تجھے ساری عمر اپنی کامیابی دنیا کے نئے نقشوں میں نظر آتی ہے، تو تھکا دیتا ہے خود کو لوگوں کے پیچھے، اور یہ لوگ تجھے اٹھا اٹھا کے ذلیل کرتے۔ تو نے مجھے اپنا سیکنڈری آپشن رکھا ہوا ہے، پرائمری لیول پہ تیری دنیا سیٹ ہے، پہلے دنیا، پہلے نام، پہلے عزت، پہلے شہرت، پہلے فلاح، پہلے فلاح۔ تو ساری عمر اللہ سے نظریں چراتا پھرتا ہے۔ کر لیں گے، غفور الرحیم ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا؟ میں تیرا وہ رب ہوں کہ تیرے اس بیہیویئر کے باوجود، اس ناشکری کے باوجود، میں تجھے اندھیروں سے نکالتا ہوں اور روشنیوں میں ڈالتا ہوں، تاکہ تو اپنی زندگی کو ضائع کرنے سے بچ جائے، تاکہ تو ٹوٹنے سے، بکھرنے سے بچ جائے، تاکہ تو اپنی اصلاح کر لے۔ لیکن اس کے باوجود بھی تو میرا احسان نہیں مان، تجھے میری ضرورت نہیں پڑتی، تو اپنے دل کے جذبے میرے ساتھ نہیں جوڑتا، تو سٹل لوگوں پہ بھروسے کرتے رہتا۔